دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ رمضان کا پیارا مہینہ قریب سے قریب آ گیا۔ اس مہینے میں وہ رحمتیں اور برکتیں رکھی گئی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع سال سے ہی رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان قریب آتا ہے تو جنت خدا سے عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، تو اپنے روزے دار مومن بندوں میں سے کچھ بندے میرے لیے مقرر فرما دے تاکہ میرے اندر داخل ہو سکے اور تیرے دیے گئے نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور جنت کی تمام حوریں خدا سے عرض کرتی ہیں، مولا تو اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہم سب کے لیے خاوند مقرر فرما دے۔ دوستو یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خدا اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کتنا بھی غریب ہو لیکن اس مہینے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اور آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ کسی روزے دار مومن بندے کو افطار کرا دے گا تو وہ افطار اس کے لیے آتش دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا، وہ افطار اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور جتنا ثواب روزہ رکھنے میں ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کرانے میں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو اس کو حوض کوثر نصیب ہوگا۔ دوستو آپ 1500 خرچ کر کے افطار کرا کے کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کوئی غریب ہو، مسکین ہو، افطار نہیں کرا سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہے گا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ ہر انسان کے لیے نیکی کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اگر اس اطاعت نہیں رکھتا، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے، تو اگر وہ کسی روزے دار مومن بندے کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے گا تو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا افطار کرانے یا پیٹ بھر کھانا کھلانے میں عطا کرے گا۔ دوستو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے آخرت کے لیے بڑا اجر کما سکتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خدا کی رضا کے لیے نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دوستو رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور آزادی کا۔ یعنی رمضان کا جو پہلا 10 دن ہوتا ہے اس میں اللہ اپنے بندوں پر بے حساب نازل فرماتا ہے، اور جو بیچ کا 10 دن ہے اس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور اللہ اس عشرے میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جو آخری کا 10 دن ہے اس کو آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کر کے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ ان سب میں آپ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ خاص وعدہ فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں قبول کروں گا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے تاکہ عبادت کرنے میں اور دعا مانگنے میں وہ کسی کو دخل نہ دے سکے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے پھر بھی رمضان میں کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ کون کرواتا ہے؟ تو دوستو وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور نفس کو کبھی قید نہیں کیا جاتا، شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، اور ہر شیطان کی نگرانی کے لیے اللہ 7 فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، وہ اپنے مرضی سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک خدا نہ کرے۔ دوستو روزہ رکھنے والا بندہ اللہ کو کتنا پسند ہے آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، کیا میرے علاوہ کوئی اور بندہ ہے جو تجھ سے اتنا قریب ہو؟ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، ایک ایسا دور آئے گا جو میرے محبوب کی امت ہوگی، وہ دن بھر روزہ رکھیں گے اور جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت میں ان سے اتنا قریب رہوں گا کہ اے موسیٰ، مجھ میں اور آپ میں ابھی 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس وقت میرے اور ان میں کسی پردے کا فاصلہ نہ ہوگا۔ اس وقت وہ جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوستو رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا، یہ آخرت کو سنوارنے والا مہینہ ہے، اسی لیے عبادت کر کے خدا کو راضی کر لیجئے۔